اگر آپ یوکے میں ورک ویزا، کیئر ورکر ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ برطانیہ میں ایک نئی بحث زور پکڑ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ قانونی طریقوں سے یوکے آتے ہیں، خاص طور پر کیئر ورکر، اسٹوڈنٹس اور دوسرے ورک ویزا ہولڈرز، ان کے لیے مستقبل میں مستقل رہائش یعنی کہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کا راستہ آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اینڈی برنم نے بھی کہا ہے کہ لاکھوں ایسے لوگ جو کئی سالوں سے برطانیہ میں کام کر رہے ہیں، ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اگر حکومت سخت امیگریشن پالیسیاں جاری رکھتی ہیں تو اس سے برطانیہ کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ کئی شعبے غیر ملکی ورکرز پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ابھی تک برطانوی حکومت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تمام کیئر ورکرز یا اسٹوڈنٹ ویزا ہولڈرز کو خود کار طور پر پرماننٹ سیٹلمنٹ مل جائے گی۔ اگر آپ بھی یوکے میں رہتے ہیں تو اس خبر پر نظر رکھیں، کیونکہ امیگریشن قوانین میں آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ کے مستقبل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ویڈیو شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں یا مستقبل میں وہاں گھر خریدنے کا خواب رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ برطانوی حکومت نے تقریباً 50 سال بعد ایک ایسا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، برطانیہ میں کافی عرصے سے گھروں کی شدید کمی ہے۔ اسی وجہ سے گھروں کی قیمتیں اور کرائے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنا گھر خریدنے کا خواب پورا نہیں کر پا رہے۔ اب حکومت نے اس مسئلے کا بڑا حل نکالا ہے۔ وہ نئے نیو ٹاؤنز یعنی کہ مکمل نئے شہر بنانے جا رہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف گھروں کی کالونی نہیں ہوگی، بلکہ شروع سے ہی وہاں سکول، ہاسپٹلز، پارکس، پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ ایریاز اور روزگار کے مواقع بھی موجود ہوں گے تاکہ لوگوں کو ہر بنیادی سہولت ایک ہی جگہ مل سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہر نئے شہر میں کم از کم 10,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ کچھ علاقوں میں اس سے بھی زیادہ گھر بن سکتے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد صرف لوگوں کو گھر دینا نہیں، بلکہ نئی ملازمتیں پیدا کرنا، معیشت کو مضبوط کرنا اور لوگوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنا بھی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے برسوں میں برطانیہ میں لاکھوں نئے گھر بن سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے گھر خریدنا یا کرائے پر لینا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی یہ منصوبہ برطانیہ کے ہاؤسنگ بحران کا مستقل حل ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ یوکے کی امیگریشن سے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس تبدیلی کا سب کو انتظار تھا وہ اس نئے بل میں شامل ہی نہیں کی گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یوکے کی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے امیگریشن اینڈ اسائلم بل 2026 پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ILR کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کی جو خبریں چل رہی تھیں وہ اس بل میں شامل نہیں کی گئیں، یعنی کہ فی الحال ILR کے قوانین میں کوئی نئی تبدیلی اس بل کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت نے یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ امکان ہے کہ ILR سے متعلق قوانین بعد میں الگ قانون یا امیگریشن رولز کے ذریعے لائے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس بل کی اصل تبدیلیوں کی۔ یہ بل زیادہ تر اسائلم سیکرز اور ریفوجی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے فیملی قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ اب 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو خود کار طور پر فیملی کیس کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، جس سے بہت سے لوگوں کے لیے اپنے بالغ بچوں کو برطانیہ لانا پہلے سے مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم تبدیلی یہ ہے کہ حکومت نے ڈپورٹیشن کے قوانین مزید سخت کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ جن لوگوں کو رہنے کا حق نہ ملے انہیں جلد از جلد واپس بھیجا جا سکے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 8 یعنی کہ فیملی اور پرائیویٹ لائف کی بنیاد پر ڈپورٹیشن روکنے کا استعمال بھی محدود کرنے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کا مقصد امیگریشن سسٹم کو سخت بنانا، اسائلم کے غلط استعمال کو روکنا اور غیر قانونی داخلوں پر قابو پانا ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں یا امیگریشن سے متعلق اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ کیا یوکے میں 60 سال سے زیادہ عمر کے ہر شخص کو اب 610 پاؤنڈ ہر ہفتے ملیں گے؟ سچ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔
اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں یا آپ کے والدین یا رشتہ دار یو کے میں ہیں تو یہ خبر ضرور سنیں۔ یو کے میں ایک نئی آن لائن پٹیشن شروع کی گئی ہے جس میں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 60 سال کی عمر سے ہر شخص کو اسٹیٹ پینشن دی جائے اور اس کی رقم بڑھا کر 610 پاؤنڈ فی ہفتہ کر دی جائے۔ یہ پٹیشن جانسن نامی شخص نے شروع کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ پینشن کو اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک شخص 48 گھنٹے نیشنل لیونگ ویج پر کام کر کے کماتا ہے۔ اس وقت نیشنل لیونگ ویج 12.71 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہے، اسی حساب سے رقم تقریباً 610 پاؤنڈ فی ہفتہ بنتی ہے۔ اگر حکومت یہ تجویز مان لے تو تقریباً 1,30,00,000 لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر 4 ہفتوں بعد تقریباً 2440 پاؤنڈ اور سال بھر میں تقریباً 31,724 پاؤنڈ مل سکتے ہیں۔ اس تجویز میں ان ریٹائرڈ افراد کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو برطانیہ سے باہر رہتے ہیں اور جن کی اسٹیٹ پینشن کئی سالوں سے فریز ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں DWP کے کسی پرانے بینیفٹس پر ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ حکومت نے آج سے 2 بڑے بینیفٹس باضابطہ طور پر بند کر دیے ہیں۔ برطانیہ کی DWP نے تصدیق کر دی ہے کہ اب یونیورسل کریڈٹ پر منتقل کرنے کا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو جو پہلے پرانے بینیفٹس مل رہے تھے اب انہیں یونیورسل کریڈٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے 2023 سے ایک منصوبہ شروع کیا تھا جس کے تحت 6 بڑے پرانے بینیفٹس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا۔ اب اس منصوبے کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور خاص طور پر انکم ریلیٹڈ ESA اور ہاؤسنگ بینیفٹس زیادہ تر کام کرنے والے گھرانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جن بینیفٹس کو یونیورسل کریڈٹ میں منتقل کیا گیا ان میں شامل ہیں چائلڈ ٹیکس کریڈٹ، ورکنگ ٹیکس کریڈٹ، انکم سپورٹ، انکم بیسڈ جاب سیکر الاؤنس، انکم ریلیٹڈ ESA، ہاؤسنگ بینیفٹس۔ حکومت کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد کامیابی کے ساتھ یونیورسل کریڈٹ پر منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ بھی کسی پرانے بینیفٹس پر تھے اور DWP کی طرف سے آنے والے لیٹرز یا نوٹس کو نظر انداز کیا ہے تو فوراً اپنی صورتحال چیک کریں تاکہ آپ کی ادائیگی متاثر نہ ہو۔ یو کے میں ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اگلے چند دنوں میں درجہ حرارت 34 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے اور حکومت نے عوام کو احتیاط کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس سال کی تیسری ہیٹ ویو برطانیہ پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق جنوب انگلینڈ میں اتوار کو درجہ حرارت تقریباً 29 ڈگری رہے گا، لیکن ہفتے کے آخر تک یہ بڑھ کر 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ صحت کے حکام نے ایک ہفتے کی وارننگ جاری کی ہے کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے بزرگ افراد، بیمار لوگ اور چھوٹے بچوں کی صحت کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ بھی ہے، اس بار گرمی تو زیادہ ہوگی مگر ہوا میں نمی کم رہے گی، جس کی وجہ سے موسم پچھلی ہیٹ ویو کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ آرام دہ محسوس ہوگا۔ ہیٹ ویو پورے برطانیہ میں نہیں ہوگی بلکہ زیادہ تر جنوب اور جنوبی مشرقی انگلینڈ اس سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو پانی زیادہ پئیں، دھوپ میں غیر ضروری باہر جانے سے گریز کریں اور خاص طور پر اپنے بزرگوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔